اندر راشن پہنچایا جاتا ہے، پھر بیواؤں کو بھی پوچھا جاتا ہے، پانی کے لیے موٹریں اور نلکوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ٹھنڈے کولر رکھوائے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر دل کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن میرے دفتر کے باہر سارا دن جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے روزے سے، پھر وہ اس کو بھی کہے گا اسی کے اندر آ کے بیٹھ جایا کر۔ یہ فلسفہ ہے روزے کے فرض کرنے کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو پانی کے ایک قطرے کے اوپر، لسی کے ایک گھونٹ کے اوپر، کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ بھی روزہ فرض کروا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ سے اسے جنت بھی لے کے دوں گا، بدلے بھی لے کے دوں گا۔ پھر روزے کے دن کے اندر کھانے پینے سے، خواہشات سے رکنا ہے۔ رات ہو رہی ہے، مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اوابین پڑھ رہا ہے، پھر بھی دل نہیں مطمئن ہوا، پھر تسبیح نکال کے اللہ کی حمد و ثنا میں محو ہے، پھر بھی دل بے چین ہے، عشاء کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تراویح پڑھ کے ہی گھر جاؤں گا۔ وہ قرآن جس کو اللہ رب العزت نے خاص رمضان کے ساتھ اس کی ایک یاری اور ایک تعلق لگایا ہے کہ قرآن اور رمضان آپس میں ایک ہیں، کیونکہ قرآن رمضان کی شان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تقریب قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کے اندر بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر روزے کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ سختی نہیں فرمائی، پہلی قوموں کی طرح سارا دن کا روزہ نہیں اللہ نے رکھوایا۔ جب نیند آ جاتی ان کو روزہ شروع ہو جاتا تھا ان لوگوں کا، پھر 40 روزے رکھوائے اللہ رب العزت نے۔ لیکن امت محمدیہ پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی برکت سے، آپ کے مجسمہ رحمت ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے فرمایا او مجھ سے پوچھنے والے، روزے جب آئے، رمضان جب آئے، تیرا دھیان انگلیوں کی طرف نہ ہو، تاریخ کے چارٹ کو دیکھنے کی طرف نہ ہو۔ نہیں اللہ نے پہلے جواب دے دیا، ایام معدودات، چند روزہ دن ہے، گنتی کے چند دن تو نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیا جس سے میں نے رکنے کا کہہ دیا رکنا ہے، جو کرنے کا کہہ دیا کرنا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو یہ نیت کر کے بیٹھ جانا ہے اللہ کے دربار کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس چند دن تو یہ کر کے دکھا دے۔ پھر اللہ کوئی مریض بھی تو ہوگا، کوئی سفر کرنے والا بھی تو ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی مرض کے اندر بڑھنے کا خوف ہو، کوئی دمے کا مریض ہے اس کو آکسیجن لینی پڑ سکتی ہے، کوئی ایسا مسافر ہے جس کو گرمی کے اندر دھوپ کے اندر سفر کرنا پڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن جب اس بیماری سے نکل جاؤ، سفر سے واپس آ جاؤ، پھر دوسرے دنوں کے اندر روزے رکھ کے روزے پورے کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے تاحیات دائمی مریض، اس کے لیے فاقے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں، ہر وقت اس کی سانس، اس کی کھانسی، اس کی آکسیجن، اس کے گردوں کا صاف کیا جانا، اور بہت ساری بیماری، ہر گھنٹے کے بعد انجیکشن، ایسے بھی کچھ مریض ہوں تو اللہ نے فرمایا کچھ فدیہ دے کے کسی بھوکے کو 1 ٹائم کا 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، تجھے میں روزے کا اجر عطا فرما دوں گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تقریر بیان فرمائی۔ پھر حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے ہی شعبان کے آخری دن تھے، یوں کہہ لیتا ہوں رمضان کی آمد تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان کہتے ہیں شعبان کے آخری دنوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، تقریر فرمائی، واعظ فرمایا۔ اس واعظ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ دیا ہمیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر العظیم، او لوگو تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم الشان جلیل القدر مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ کیسا مہینہ؟ صحابہ کے دلوں کے اندر یہ سوال آ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، جس کے ایک ایک ساتھ کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر، ایک ایک گھڑی کے اندر برکتیں نچھاور ہوں گی، ایک ایک لمحے کے اندر رحمتیں برسے گی، رات کے اندر بھی رحمتوں کی آوازیں لگے گی، دن کے اندر بھی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ وہ مہینہ آ رہا ہے شہر مبارک، شہر فی، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر لحظہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی رحمتوں سے بھرپور، برکتوں سے بھرپور، قبولیت کے لمحوں سے بھرپور، اللہ کی عطاؤں کی بخشوں کے سمندر جس میں ابلیں گے، ایسا مہینہ ہے۔ ساری راتیں برکتوں والی، ساری ساتیں رحمتوں والی، لیکن اس کے اندر پھر بھی اللہ نے خصوصی طور پہ ایک ایسی رات رکھ دی ہے۔ کون سی رات؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے اندر کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے عبادتیں کی جائیں، پھر ان 1000 مہینوں کے اندر بھی وہ رات آئے، پھر ان کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ لامتناہی سلسلے ہیں اللہ کے عطا کرنے کے، اللہ کی بخشش دینے کے، رحمتیں برسانے کے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ایک رات بھی اللہ نے اس مہینے کے آخری 10 دنوں کے اندر کہیں بند کر کے رکھ دی ہے، چھپا کے رکھ دی ہے۔ اعلان ہے، صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، سمجھنے والوں کو کہہ دیا ہے روزہ رکھ کے آؤ، تراویح کی ادائیگی کر کے آؤ، تیری زبان پہ سارا دن ذکر جاری رہے، سارا دن درود جاری رہے، سارا دن تلاوت قرآن جاری رہے، پھر آخری عشرے کے اندر تلاش کرنا شروع کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور میں تجھے وہ رات عطا کر دوں گا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے اوپر بھی اللہ نے پوری سورۃ قرآن پاک کے اندر اتار دی، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں کے اندر قیام کو نفل بنا دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں عقیق اور موتیوں کا بنا ہوا خوبصورت محل عطا فرمائیں گے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ایک سجدے پہ اللہ رب العزت ایسا درخت لگائیں گے جنت کے اندر جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہوگا، جس کی چھاؤں کے اندر، سائے کے اندر تیز رفتار سوار اپنے گھوڑے کو دوڑائے گا، 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ مانگنے کا یہ ٹائم ہے، دن میں بھی راتوں جیسا سما بنا دیا اللہ نے۔ عام راتوں کے اندر
رات کے وقت آواز لگتی ہے، رحمت سمیٹنے والوں، رزق مانگنے والوں، بخشش چاہنے والوں، میں رب تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، آ جاؤ۔ لیکن رمضان کی ہر ساتھ کے اندر، ہر گھڑی کے اندر، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، ہر لحظہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا، جس کو سلمان فارسی نے سنا، وہ حدیث میں ملے گا۔ اور جو اللہ نے تقریر کی دوسرے پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کی تقریر کا گواہ قرآن اور اللہ کے محبوب کی تقریر اور خطبے کی امین حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی خطبے کو لے کے اگلے جمعے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ